डियर व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुरान की सूरह 5 अल-माइदा के मायने हैं अल्लाह का दस्तरख़्वान। ये सूरह सुलह हदबे के बाद 6 और 7 हिजरी के दरमियान नाजिल हुई। इसका पहला रुकू हम मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत और खुशखबरी का हामिल है। अल्लाह ने हमारे लिए दीन इस्लाम पसंद किया, मुकम्मल किया और उसको इनाम भी कर दिया। और इसी सूरह में अल्लाह ताला ने कौन से मवेशी हमारे लिए हलाल और हराम है उस पर मोहर सबत कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अवफू बिलअक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम गैर मुहिल्लिस सैद व अंतुम हुरुम। इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाहि वलश शहरल हराम वलल हदय वलल क़लाइद वला आमीनल बैतल हराम यबतगून फضlan मिन रब्बिहिम वरिदवाना वइज़ा हलल्तुम फस्तादू वला यजरिमन्नकुम शनआन क़ौमिन अन صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم. الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. سورہ نساء شروع ہوئی تھی یا ایھا الناس سے، اے لوگو. یہاں بس فرق یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اہل ایمان اپنے عہدوں کو، معاہدوں کو، قول و قرار کو پورا کیا. اب لوگ سمجھ لیجیے کہ سماجی زندگی جتنی انسان کی ہے وہ معاہدوں پر قائم ہے. ایون میرے جو سوشل کانٹریکٹ ہیں وہ حلال کر دیے گئے ان کا گوشت کھانا، سوائے اس کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں. یعنی ان میں خنزیر ہے وہ حرام ہے، اور مردار اگر ہے تو حرام ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ بعد میں آ جائے گا. لیکن باقی جو مویشی وہ ہوش نہیں، شیر چیتا جو وحشی ہے یہ نہیں، جو مویشی قسم کے ہرن ہے، نیل گائے ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو بھی ہیں کہ جو عام طور پر گوشت خور نہیں ہے بلکہ یہ کہ سبزے کے اوپر ان کا گزارا ہوتا ہے. یہ سب انتم حرم ایک تم پر پابندی ہے کہ اگر حج کے لیے احرام باندھا ہوا ہو یا عمرے کے لیے تو تم اس حالت میں شکار نہیں کر سکتے. شاعر اللہ ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام. اہل ایمان مت بے حرمتی کرو اللہ کے شاعر کی، جانوروں کی، جو جانور لے کے جائے جاتے تھے کعبے کی طرف حج کے لیے یا عمرے کے لیے ساتھ لے کر جاتے تھے، رہے ہیں، قصد کر رہے ہیں، جا رہے ہیں. اب وہ بھی ان کی بھی ایک نسبت ہو گئی ہے کہ سفر کر رہے ہیں تو اللہ کے گھر کے مسافر ہیں. جیسے کہ وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ گئے ہیں کہ انہیں وہ کہتے مرحباً بضیوف الرحمن فضلا من ربهم ورضوان. یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کی اور اب اس کے اپنے رب کے رضوان کی تلاش میں ہیں، اس کی کوشش میں جا رہے ہیں. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا. ہاں جب تم احرام کھول دو، حلال ہو جاؤ. یہ حلال ہو جانا ایک اصطلاح ہے جبکہ احرام کھل گیا. تمہیں آمادہ نہ کر دے کسی قوم کی دشمنی کہ انہوں نے تمہیں روکے رکھا تھا مسجد حرام سے کہ تم بھی زیادتی کرو. واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے. اللہ کی پھر وہ آ رہی ہے آخری مرتبہ یہ آیت تو تم پر حرام کیا گیا مردار، جو خود اپنی موت مر گیا جانور، وہ حرام ہو گیا. دم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس پر پکارا گیا اللہ کے سوا کسی اور کا نام سے مر گیا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اونچی جگہ سے کہیں سے کوئی جانور گرا ہے، گردن ٹوٹ گئی ہے، مر گیا ہے، وہ بھی مردار ہے، ہو گیا ہے جانور تو وہ بھی حرام ہو گیا. یعنی میتا کی مزید سمو اللہ معذر کہ تم عام فرما دیا ہے اپنی نعمت کا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے میرے ہاں پسندیدہ اور مقبول دین صرف اسلام ہے.
اب یہ جو حکم دیا گیا تھا یہ چیزیں حرام ہیں، یہ سنون کا ماذا احل لہم، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے؟ قل احل لکم الطیبات، تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور جو تم چھوڑتے ہو سدھاتے ہو شکاری جانوروں کو، جنہیں تم چھوڑتے ہو شکار کے لیے، انہیں تم نے سدھایا ہے سکھایا ہے اس میں سے کہ جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ فکلوا مما امسکنا علیکم، اور وہ اگر جا کر آپ نے کتا چھوڑا ہے، اس نے خرگوش کو پکڑ لیا ہے یا کسی اور جانور کو، فإن امسکنا علیکم، اگر انہوں نے روکے رکھا ہے تمہارے لیے اس شکار کو تو اس کو کھاؤ، واذکروا اسم اللہ علیہ، اس پر اللہ کا نام لو، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت جلدی کرتا ہے۔ اليوم احل لکم الطیبات، یہ وہی انداز ہے کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی۔ یعنی اگر اس سے پہلے کوئی مختلف مذاہب میں، یہود کی شریعت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات پسند و ناپسند جو ذاتی تھی اس کی بنا پر کوئی رکاوٹیں ہو گئی تھیں، یا لوگوں کی کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے، یعنی مسلمان مرد جو ہے عیسائی اور یہودی خاتون سے شادی کر سکتا ہے، صرف شہوت رانی کے لیے نہیں، صرف مستی نکالنے کے لیے نہیں، ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی کوئی چھپی دوستی یاریاں بنانے کے لیے کھلم کھلا نکاح ہو، ایک مسلمان مرد کسی عیسائی عورت سے کسی یہودی عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ ایمان فقط حبط عملہ، تو جس شخص نے ایمان کے ساتھ کفر کیا اس کے تمام اعمال حبط ہو گئے۔